سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله صلی علی رسول الکریم اما بعد سقط الفطر کے مسائل چل رہے ہیں اور اس سے متعلق کافی تفصیلات آپ کے سامنے الحمدللہ بیان ہو گئی ہیں. البتہ ایک مسئلہ رہ گیا تھا جسے بیان کرنا ضروری بھی ہے اور مختلف حضرات جو ہے اس سلسلے میں فون کر کر پوچھ بھی رہے ہیں اور خاص طور پر وہ حضرات جو بیرون ملک میں ہیں وہ فون کر کر رابطہ کر رہے ہیں. اس لیے خیال یہ ہوا کہ عام لوگوں کے فائدے کے لیے بھی اس مسئلے کو بیان کر دینا چاہیے بڑی وضاحت کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ جو حضرات بیرون ملک میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر وہ مقیم ہیں وہ اپنا صدقۃ الفطر کہاں کس کرنسی کے اعتبار سے وہ ادا کریں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ امریکہ میں رہ رہا ہے تو ظاہر ہے شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جو آدمی جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں کی کرنسی کا اعتبار ہوگا اور وہاں کی کرنسی کے اعتبار سے آپ صدقۃ الفطر ادا کریں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیرون ملک رہ رہا ہے، مثال کے طور پر امریکہ میں رہ رہا ہے یا سعودیہ میں رہ رہا ہے اور وہ اپنا نمائندہ اس کا کوئی بھائی بہن یا جو بھی نمائندہ یا اس کا کوئی وکیل ہے وہ پاکستان میں رہ رہا ہے. تو بیرون ملک میں جو آدمی رہ رہا ہے وہ اپنے اس نمائندے سے کہتا ہے کہ تم میرا صدقۃ الفطر یہاں پر ادا کر دو. یہاں ظاہر ہے کہ یہاں کی کرنسی کم ہے، ہماری کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے. تو اس نے سوچا کہ چلو اس میں فائدہ ہے. تو فقہا کی بھی ماشاءاللہ نظر بڑی تیز ہے اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ چور راستہ کہاں سے نکل رہا ہے، اس کو بند کر دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھئی میری جو ہے نا میرے صدقۃ الفطر 3-4 ہیں وہ آپ یہاں پاکستان میں ادا کر دیں. تو یاد رکھیے اچھی طرح یہ بات کہ بیرون ملک میں جو آدمی رہ رہا ہے وہ اگر یہاں پر اپنا کسی کو وکیل بنا رہا ہے صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے تو کرنسی وہ وہیں کی ہوگی جس جگہ پر رہ رہا ہے. ہاں تقسیم کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پر تقسیم کر دے، لیکن جس جگہ پر رہ رہا ہے جس ملک میں رہ رہا ہے اس کرنسی کا اعتبار ہوگا. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے شریعت کے احکام کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله